پیار کی حقدار اس کی ماں ہے، وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر اس کے لیے کہتا ماں میں تیرے لیے دنیا بساؤں گا، ماں میں تیرے لیے آسمان کے تارے لاؤں گا، ماں میں زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام کر دوں گا۔ جس ماں نے 9 مہینے تک اسے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، وہ پلید اسے محبت نہیں دیتا، وہ تجھے کیا محبت دے گا؟ اسے تجھ سے پیار نہیں، اسے تیرے حسن سے پیار ہے، اسے تیری جوانی سے پیار ہے، اسے تیرے رخساروں سے پیار ہے، اسے تیرے حسین بالوں سے پیار ہے۔ اس کا حال یہی ہے بھورے کی طرح کہ جیسے بھورا پھول پر بیٹھ کر کے رس چوس لیتا ہے پھر کبھی اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، اس کا حال اس تتلی کی طرح ہے جو تتلی پھول پر بیٹھ کر رس چوس لیتی ہے پھر کبھی اس طرف رخ نہیں کرتی، پھر وہ گلشن میں کوئی نیا گل تلاش کرتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم مظلوم ہے، میری ساری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، اور قوم کے جوانوں تم بہراروی کا شکار ہو، میرا درد دل تمہارے ساتھ ہے۔ ایک طرف جہاں انہیں آگاہ کرنا ہے، دوسری طرف تمہیں بھی ہوشیار کرنا ہے کہ تم فلمی ایکٹر کے چکر میں کتنی بڑی طرف قدم بڑھا رہے ہو۔ جو ماں تمہارے پیار کے لیے بےتاب رہتی ہے، 2-2 3-3 گھنٹہ اس لڑکی کے ساتھ تم بات کرتے ہو، ماں سوچتی ہے میرا بیٹا خیریت تو پوچھے، باپ سوچتا ہے میرا بیٹا حال تو پوچھے، نہیں پوچھتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکیاں محبت کر بیٹھتی ہے، فون کی گفتگو ملاقات میں تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد اسی پہ بس نہیں ہوتا، پھر وہ ملاقاتیں زنا کی منزل پر پہنچاتی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے اس لڑکی کو مکمل امید ہوتی ہے اب یہ میرا ساتھ دے گا، لیکن چونکہ وہ بھورا سب چوس چکا ہے اب اسے دوسرے گل کی تلاش ہے، پھر وہ وہاں سے کسی جھگڑا کر کے یا کوئی بہانہ لے کر اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور کسی اور کے چکر میں پھنس جاتا ہے یا کسی کو اور پھنسا لیتا ہے۔ ادھر اس کی ہر لمحہ، اس کی ہر ساتھ، اس کی ہر رات اس کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ میں ان بیٹیوں کے درد کو جانتا ہوں، وہ بچیاں فون پر جب رو کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں سید صاحب میرے لیے دعا کرو، میں لٹ چکی ہوں، تو ان بیٹیوں کو تسلی دیتے وقت آنکھ سے آنسو برستے ہیں۔ ہم ان بچیوں کو جانتے ہیں جن کی ہر رات قیامت ہے، جن کا ہر دن قیامت ہے، پھر وہ مرے گی نہیں تو کیا ہوگا، وہ پھانسیاں نہیں لے گی تو کیا ہوگا۔ اس میں صرف وہ لڑکا اور لڑکی ذمہ دار نہیں، سب سے پہلے لڑکی کے ماں باپ ذمہ دار ہے، لڑکی کا بھائی ذمہ دار ہے، لڑکی کے گھر والے ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیٹی کو اتنی چھوٹ کیسے دی، اسے نہیں پتا تھا میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، بھائی کو خبر نہیں میری بہن کس سے بات کر رہی ہے، ماں کو خبر نہیں میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے۔ جو اپنی بیٹی کو اتنا نہ بچا سکے انہیں حق کیا ہے باپ بننے کا، انہیں حق کیا ہے بھائی بننے کا، انہیں حق کیا ہے ماں بننے کا۔ بیٹی کی حفاظت تو اس شان سے ہونی چاہیے جیسے میرے نبی نے کی ہے۔ بیٹی اتنی عظیم ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتا۔ بیٹی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے نقش قدم کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی اجنبی مرد کی نظر اپنی بیٹی کے نقش قدم پر بھی پڑنا حضور کو گوارا نہیں۔ یہاں تک عورتوں کو حکم دیا گیا اگر تم کنگھی کرو اور کنگھی کے اندر جو بال ٹوٹ جائے، مجھے بتاؤ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں اس سے عورت کا تعلق کیا رہتا ہے۔ یہاں تک احتیاط کی گئی کہ جو بال تمہاری کنگھی میں آ کے ٹوٹ جائے وہ اس کو باہر یوں ہی نہ پھینک دیا کرو بلکہ اس کو زمین میں دفن کر دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے بالوں پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے۔ اتنی احتیاط عورتوں کو سکھائی گئی۔ جس رسول نے کعبے سے زیادہ بلند ایک عورت کی عزت کو کیا ہے، اس رسول نے کتنا محترم بنایا عورت کو۔ عورت کتنی محترم ہے، بیٹی کتنی محترم ہے، پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے، جوان ہو کر شوہر سے شادی
जन्नती होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब माँ बन जाती है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। तो एक तरफ तो माँ बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है। जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, वो नौजवान जिंदगी में कभी खुशियां नहीं पा सकता। किसी के घर को आग लगाकर आप कभी अपना घर नहीं बसा सकते। मेरी कौम के जवानों, मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा कि मेरे रसूल के फरमान का मफहूम है, अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की बेटी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की माँ के साथ जिना करोगे, तुम्हारी माँ के साथ भी जिना किया जाएगा। जब ये रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है तो हम क्यों फिर मोहब्बत करते हैं? इस्लाम में किसी शादी से पहले मोहब्बत की इजाजत ही नहीं है। मुझे बताओ, हमारी कौम की बेटियां फांसियां ले, खुदकुशी करे, इसलिए हमें चाहिए हमारा उठने वाला कदम इतना मोहतात होगा, इतना मोहतात होगा कि हम अपनी नजरों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कि ये मोहब्बत आप तो करके भूल जाते हैं, बच्चियां नहीं भूलती, बल्कि हम उन लोगों को भी जानते हैं। मोहब्बत को आपने समझा क्या है? मोहब्बत जिसके दिल में होती है कभी नहीं निकलती। एक दास्तान मोहब्बत बड़ी मशहूर है, शीरीन की और फरहाद की दास्तान। आप जानते हैं ये बहुत पुरानी तारीख है। इस दास्तान मोहब्बत का तस्करा हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में किया है। आपको बताऊं, आप उसे फिल्म न समझें, फिल्म वालों ने तो बाद में ख्याली तौर पे उसको फिल्माया है, लेकिन हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह दास्तान फरहाद और शीरीन का तस्करा करते हैं। उसको इशारा दूंगा, फिर कभी उसकी तफसील अर्ज करूंगा। फरहाद शीरीन की मोहब्बत में मुब्तला होता है, लेकिन शीरीन को पता नहीं होता कि फरहाद मुझसे मोहब्बत करता है। मैं दास्तान मोहब्बत बयान करने नहीं बैठा, मैं अपने नौजवानों को एक एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, वो भी नुकसानदेह। दोनों तरफ से मोहब्बत हुई, निकाह हो गया, तो उसका नुकसान ये है मेरे भाइयों कि आपको जवानी में बड़ा मजा आया कि चलो दोनों मोहब्बत में कामयाब हो गए, लेकिन अब जब आपकी औलाद होगी ना तो आपकी औलाद को कभी अच्छे और शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आएंगे, इसलिए कि आपके औलाद के बारे में लोगों को पता है आपके बारे में कि आपने मोहब्बत से अफेयर करके शादी की है, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे शादी की है, तो कभी शरीफ घराने से आपकी औलाद को रिश्ते नहीं आ सकते। उसकी माँ तो ऐसी है, उसका बाप तो ऐसा है, फिर नतीजा ये होता है आपको इंतजार है शरीफ घराने का, रिश्ते आएंगे नहीं, तो आपकी बेटी और बेटा फिर वही कदम उठाएंगे जो आपने उठाया है। आप बुढ़ापे में किस मुंह से कहोगे ऐसा न कर, क्योंकि आपके दिल में खटका है। मैं अपनी औलाद को कहूंगा ऐसा न कर, पलट के बेटा कहेगा आपने नहीं किया था, इसलिए आप कह नहीं सकते। शरीफ घराने के रिश्ते आ नहीं सकते। 2% ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत में कामयाब होते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी तबाह है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है। मैं उस माँ बाप को कभी भी माँ बाप कह नहीं सकता जो अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा दे। माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खून के घूंट पीते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। 2% वो लोग हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कभी इधर से होती है उधर से नहीं, उधर से होती है इधर से नहीं। यही हाल था। फरहाद ने शीरीन से मोहब्बत की, शीरीन को बहुत हुस्न था, शीरीन इतनी हसीन थी कि अगर वो गुलाब के बागों के दरमियान अगर अपना मुंह छुपा ले तो ऐसा नहीं लगता था कि गुलाब कहाँ है और शीरीन कहाँ है। वो बड़ी हसीन थी। फरहाद बेचारा मोहब्बत करने लगा, शीरीन को पता नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बिल आखिर यूं हुआ कि शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और किया। फरहाद
ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی. آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے. اس درخت کے سامنے جب بھی فرحات کا نام لیا جاتا ہے درخت کی ٹہنی سے تازہ خون نکلتا ہے. یہ ہے محبت. آپ نے محبت کو سمجھا کیا ہے؟ محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک آگ کا دریا تیر کے جانا ہے. آپ وہ 3 گھنٹے کی فلم کو آئیڈیل بنا رہے. وہ 3 گھنٹے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. وہ عیش کرتا ہے. آپ کی 3 گھنٹے کی زندگی نہیں ہے. میری قوم کے جوان تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے. میری قوم کی بیٹی تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے. تیری اپنی صبح ہے, تیری اپنی شام ہے, تیرے بچے ہیں, تیرے ماں باپ ہے, تیرا مستقبل ہے. وہ 3 گھنٹے کا نچنیا کروڑوں روپیہ لے کر عیش کر رہا ہے. اس کے بستر پہ ہر دن ایک نئی لڑکی ہے, اور وہ لڑکی جسے ہیروئن کہتے ہو اس کے بستر پہ ہر دن نیا لڑکا ہے. تمہیں تو عزت کے ساتھ جینا ہے, تمہیں تو وقار کے ساتھ جینا ہے, تمہیں تو بہت تہذیب اور تمدن کے ساتھ جینا ہے. تمہارے ساتھ تو تانے بھی ہوں گے, تمہارے ساتھ تو تیر بھی ہوں گے, الفاظ کے تیر. تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اس لیے شادی سے پہلے اسلام میں کسی محبت کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو محبت کی دعوت نہ دے. یہ حرام ہے, حرام. اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کل تم اپنی بہن, بیٹی یا ماں کے ساتھ یہ رخ ضرور دیکھو گے. اگر تم اپنی قوم کی, اگر تم اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو کسی کی آنکھ سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں عورتوں کو تحفظ دینا ہوگا. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, یاد رکھنا وہ بیٹی کبھی شریف نہیں ہو سکتی جو کسی مرد کے ساتھ فون پہ لمبی گفتگو کرے. ماں باپ تو پہلی بات اپنی بیٹیوں کو فون دے نہیں, موبائل دینا یہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ دینے سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دیں. بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹیوں کو فون کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹیوں کو گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹی گھر میں جتنا ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ ہوگی. تو یاد رکھیں, یہ صورتحال خودکشی کی طرف مائل کرتی ہے. یہ صورتحال خودکشی کی طرف لے جاتی ہے, اور خودکشی کرنے والے پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. لیکن لوگوں کے اندر ایک بات غلط مشہور ہو جاتی ہے, اگر کوئی خودکشی کر لے اب وہ راتوں کو نکلے گا, وہ لوگوں کو ستائے گا. یہ غلط عقیدہ ہے. اچھی موت سے مرو یا بری موت سے, روح اللہ کی طرف جاتی ہے. حس کے مقام کسی کی روح علیین میں, کسی کی روح سجین میں. الگ الگ مقامات ہیں روحوں کے, لیکن پھر آپ کسی خودکشی کرنے والے کو گلی میں چلتا دیکھتے ہو, ڈراتا دیکھتے ہو, تو یہ کیا ہے؟ یہ جنات ہوتے شریر جو تمہارے عقیدے کو کمزور کرنے کے